اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة آپ کی اور میری زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے، زندگی کی کتنی ہی بہاریں دیکھ لیں، دنیا کی کتنی ہی نعمتیں آپ کے اور میرے ہاں جمع ہو جائیں، ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے، ایک دن ایسے آنے والا ہے جس دن یہ دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں اندھیروں میں ڈوب جائیں گی، اور وہ دن قیامت کا دن ہے جس نے ضرور قائم ہو کر رہنا ہے، جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو نہ مانیے اس نے تب بھی آ جانا ہے، اس کو مان لیجئے اس نے تب بھی آ جانا ہے۔ فائدہ اس کا ہے جس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، جس نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کی کہ دنیا کی یہ زندگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے، 70 کے ہندسے کو کراس کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال، 100 سال بالآخر بیت جانے ہیں۔ یہ ایک دن کا کچھ حصے کے طور پہ ہمیں یاد رہنے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں، جس کی حقیقت میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ ایک سچی اور کڑوی حقیقت ہے۔ جس دن کی کیفیت اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وہ دن، وہ گھڑی، وہ لمحہ جس دن کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے پر بڑی ہی مہربان ہوتی ہے، جو اپنے بچے سے بڑی ہی محبت کرتی ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم جاتا ہے، وہ گم جانے والا بچہ جب ملتا ہے یہ عورت اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس سے سکون حاصل کرتی ہے۔ نبی پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب، یہ تو ماں ہے، ماں تو اتنی مہربان ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے اس معصوم کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اتنی مہربان ماں۔ اس ماں کی کیفیت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والے کو بچے کو بھول جائے گی، جس دن حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، جس دن لوگوں کی کیفیت دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى کہ لوگ جیسے نشے کی حالت میں ہیں۔ حقیقت کیا ہوگی کہ ان کے اوپر نشہ طاری نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ، لیکن اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ
یہ اتنی شدید ہوگی کہ انسان اسی فکر کے اندر اپنے ہوش و حوال پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ قیامت کی گھڑی ہے جس دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا۔ قرآن حکیم ایک منظر کھینچتا ہے، قرآن حکیم کھلی ہوئی کتاب ہمارے سامنے اس منظر کو پیش کرتی ہے کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں اپنے بیٹوں سے بھاگے گی، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، خامند اپنی بیوی سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے، دوست اپنے عزیز سے، اور ہر کوئی چاہے گا کیا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی چاہے گا آج سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں اور ایک اکیلی میری جان بچ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے خوش رہوں، میں کیسے ہنسوں اور مسکراؤں جبکہ مجھے علم ہے کہ اللہ کا فرشتہ جس نے سور میں پھونکنا ہے وہ اپنا منہ اس پہ رکھ کر کھڑا ہے، اس کی نظریں اللہ کے عرش سے جمی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے وہ فوراً اس میں پھونک دے۔ مجھے معلوم ہے فرشتہ کھڑا ہے، سور کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے، نظریں اپنے اللہ کے عرش سے لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کب اللہ عز و جل حکم دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہم اس وقت کیا کریں گے، ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اس وقت تم کہنا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس وقت ایک ہی آواز لگانا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ عز و جل کے کلام کی ان آیات پہ غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ عز و جل بچانا چاہے گا۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تمام لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اس دن اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، لوگ انتظار کریں گے اپنے رب کا۔ صحابی رسول سے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا، حالت کیا ہوگی؟ لا یأتیک خبر من السماء، کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی اطلاع نہیں آ رہی، ساری انسانیت اور جن ایک میدان میں کھڑے ہیں اپنے اللہ کا انتظار کر رہے، صدیے اسی انتظار پہ بیت جائیں گی۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ یہ لوگ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب وہ چیخ بلند ہوگی جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی وصیت کرنا چاہے، پھر کوئی اللہ نام پہ کچھ دینا چاہے، پھر وہ اپنے مال کو بانٹنا چاہے، پھر وہ کوئی کسی کو کوئی پیغام دینا چاہے، پھر وہ کوئی نیکی کرنا چاہے، جب یہ چیخ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گی پھر یہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ یہ واپس جا سکیں گے، نہ اپنے بیوی بچوں میں جا سکیں گے۔ اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یہ انسان سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگوں، یہ دن اتنا خطرناک ہے لوگوں، اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی سے پیار و محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے حوض کو لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص یہ چیخ سن کر، یہ آواز سن کر، یہ پھونک سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی۔ اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یعنی قبروں میں پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس نے پانی کے ایک قطرے سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ قادر ہے مرنے کے بعد یہ جسم
مٹی ہو جائے گا. جس کے جسم کو چاہے اللہ بچائے تو بچائے، مگر نہ یہ جسم خاک میں بدل جائے گا تو اللہ عز و جل دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا، پھر ان کو پیدا فرمائے گا، پھر ان کو کھڑا کرے گا. صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پھونکوں کے مابین 40 ہوں گے. سائل پوچھتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے اس سے مراد کیا ہے؟ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے، 40 سال ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد. 2 پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے. اس کے بعد آسمان سے پانی اترے گا جس سے انسانی جسم قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے درخت اگتے ہیں، جیسے پودے اگتے ہیں. انسانی جسم اگ جائیں گے جیسے سبزی اگتی ہے. انسان کی ساری ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ریڑھ کی ایک ہڈی کے. اسی سے قیامت کے دن دوبارہ انسان کو بنایا جائے گا اور اللہ عز و جل کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے اللہ عز و جل نے اس زمین پر، اس مٹی پر اپنے انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. مٹی انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش ہونا. جس وقت اسرافیل دوسری بار پھونکیں گے تو ساری مخلوق اپنے قبروں سے نکلے گی، محشر کی طرف دوڑے گی. جن کا خیال یہ تھا جو آپ بھی سنتے ہو، کانوں میں اب بھی پڑتا ہے، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا. جب بھی ان کو نماز کی طرف بلایا جائے، دین کی طرف بلایا جائے، قرآن کی طرف بلایا جائے، اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے، وہ جواب میں کہتے ہیں مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہوتا ہے، مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے، کبھی قیامت سے ڈراتے ہیں، کبھی عذاب قبر سے ڈراتے ہیں. اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، یہ جہاں بڑا مزیدار ہے، یہ زندگی بڑی بارونق ہے. میرے گھر کے اندر اے سی ہے، میرے گھر کے اندر تلاجہ ہے، میرے گھر کے اندر ڈش اینٹینا ہے، میرے گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے جس پہ ناچنے والی ناچتی ہے، گانے والی گاتی ہے. میری زندگی اس طرح رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، بہترین گاڑی ہے، بیوی بچے ہیں، آل اولاد ہے، کار کوٹھی ہے. میں اسی زندگی کے اندر بڑا مزے سے گزر رہا ہوں. یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس زندگی کا اختتام نہیں ہوگا. یہ قیامت کے منکر جو زبان سے منکر نہیں ہے، اپنے کردار سے منکر ہے، اپنے عمل سے منکر ہے، قیامت کو زبانی کلامی طور پہ مانتے بھی ہیں لیکن اپنی زندگی کو اس کی تیاری کے لیے نہیں گزارتے، نہیں سمجھتے یہ اللہ نے 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال کی زندگی کیوں دی ہے. تمہارے بابا کو جنت اللہ نے انعام کے طور پہ دی تھی اور تمہیں اس دنیا پہ بھیجا یہ زندگی دے کر کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے پھر جنت میں داخل کر دے. جنہوں نے اس قیامت کا عملی طور پہ انکار کیا یا زبان کے طور پہ انکار کیا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر. اللہ کی قسم ذرا اس آیت پہ غور کیجئے، کس طرح یہ حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے. اللہ کا کلام کس طرح باتوں کو واضح کر دیتا ہے. جن لوگوں کو وہ کفار جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ زندہ کر کے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ جہاں بڑا مزیدار ہے، اس جہاں میں عیش کرو، اس جہاں میں مزے کرو، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. جن کا یہ گمان تھا، پھر اللہ کے نبی، اللہ عز و جل اپنے نبی سے کہتا ہے نبی قل، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کی تمہیں خبر دی جائے گی. اور اللہ پر یہ بڑی آسان ہے. یاد کر لیجئے آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال، اللہ کی رضامندی کے اعمال ہیں یا اللہ کی غضبناکی کو پکارنے کے اعمال ہیں، یہ اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں. یہ اعمال قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا. قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں آئے گا تو یہ زمین پکار پکار کر کہے گی فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا علی الارض کذا وکذا، تیرے اس بندے نے فلاں دن فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر فلاں گناہ کیا تھا. انسان پر اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا. قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. قیامت کی وہ گھڑی اتنی شدید ہے، قیامت کے وہ دن اتنے شدید ہے. آج تم سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھتے ہو جن کے ایک پتھر کو توڑنے کے لیے کبھی TNT بارود لگایا جاتا ہے، کبھی مشینیں لگائی جاتی ہیں، کبھی کوئی طریقہ ہے. قیامت کا دن ہوگا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے. ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے. اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس دن کوئی فرار نہیں ہو سکتا، اس دن کوئی ایسی جا پناہ نہیں ہے جہاں انسان
انسان اللہ سے بچ کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو. اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. آج جتنے مکر و فریب کرنے والے، ان سب کے مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، جس دن اکیلا اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تنے تنہا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا لا یرا الا اعمالہ، اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم دیکھتی ہوئی نظر آئے گی. اس دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پیسے لے کے کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے واسطے سے کام کرنے والا نہیں. آج دنیا کے بدعقیدوں کو سامنے رکھ کر ان کے علماء سو اہل ایمان کو کیسے برباد کرتے ہیں. کوئی پردے دار عورت، کوئی مسلمان عورت کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی نام نہاد پیر کی ملاقات کے لیے چلی جائے اور اس کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا ہو، وہ اسے کیا کہتا ہے؟ بی بی تو پردہ کر کر آئی ہے؟ کہتی ہے ہاں میں مسلمان پردہ دار عورت ہوں. کہا پگلی تجھے کیا پتا یہ پیر صاحب ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ گدی نشین ہیں، یہ سجادہ نشین ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں. قیامت کے دن انہوں نے تو بچانا ہے. اگر آج تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے تو تجھے کیسے پہچانیں گے؟ اپنے چہرے کو ننگا کر تاکہ قیامت کے دن یہ تجھے دیکھ لیں، یہ تجھے بخشوا لیں، یہ تیری سفارش کر لیں، یہ تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. ایک پروفیسر کی تقریر میں سن رہا جو کہنے لگا ہمارے جو غوث اعظم ہوں گے، ہمارے جو بزرگان ہوں گے، ان کے خیمے جہنم کے کنارے پہ لگے ہوں گے. اللہ کہے گا ان کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے جہنم میں جہنمیوں کو لے جا رہے ہوں گے. ہمارے غوث پاک ان جہنمیوں میں اپنے مریدوں کو تلاش کریں گے اور فرشتوں سے چھین چھین کر جنت میں داخل کریں گے. یہ آج کی بکواسات ہے، یہ آج کی خرافات ہے. قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے. اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا. ہر بندہ تنے تنہا آئے گا، اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا. کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں. نہ وہاں پہ پیروں کا شور ہوگا، نہ وہاں پہ بابوں کا شور ہوگا. ایک ذاکر کہتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، علی علی کی آواز پڑے گی، مولا علی کا راج ہوگا، علی اپنے ملنگوں کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. یاد کر لیجئے تنہا انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے. لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہے، کوئی مترجم بھی نہیں ہے. اللہ کے سوال ہیں، بندے کے جواب ہیں. اس لیے آج اس اللہ سے دوستی لگائیے. آج اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ برقرار کیجئے، اپنی زندگی کو سیٹ کیجئے. میں زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے اس مستقبل کے لیے نکال رہا ہوں اور کتنے گھنٹے اس 60 سالہ زندگی کے لیے نکال رہا ہوں. یاد کر لیجئے آج میں اور آپ جو کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس موجود ہے. قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھا جائے گا. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ یہ گمان نہ کرو، اللہ کو غافل نہ جانو. ظالم جو کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں پہ نظریں دی جا رہی ہیں، قبروں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، مردوں کو داتا، غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ پرور کہہ کر پکارا جا رہا ہے. یاد کر لو مالک کا آوازہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو ان کے اعمال سے غافل نہ جانیے. یہ مشرکین جو بھی کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کو جتنا بھی پوجتے ہیں، یہ غیر اللہ کو جتنا بھی پکارتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے. ہم ان کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ انما یؤخرہم، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں. کس لیے؟ لیوم، قیامت کے دن کے لیے، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، جس دن تنہائی اللہ کے دربار میں آئیں گے. اللہ کے دربار میں آئیں گے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے دل ڈر رہے ہوں گے. کیوں؟ یہ کیوں ڈریں گے؟ اس لیے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، انہوں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا. اللہ کے فقیروں کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ کے منگتوں کو اللہ کا ساجی بنایا، اللہ کے سوالیوں اور بھوکوں کو اٹھا کر اللہ والی صفات دے کر کبھی اسے غوث اعظم کا نام دیا، کبھی داتا کا نام دیا، کبھی مشکل کشا کہا، کبھی حاجت روا کہا، کبھی اس سے اولاد مانگی، کبھی اس سے رزق مانگے. اس سے اولاد مانگی جس کے اپنے یتیم ہو گئے، اس سے اولاد مانگی جس کی اپنی بیوہ ہو گئی، اس سے اولاد مانگی جو کپڑے اتارنے کے قابل نہ رہا، غسل کرنے کے قابل نہ رہا، قبرستان جانے کے قابل نہ رہا، جس کے جسم کو قبر کے اندر دبا دیا گیا، جو زمین میں مدفون ہو گیا. اس کو اللہ کی صفات دی، اس اللہ کی شان نہیں پہچانا.
پہچانی، اس اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اس اللہ کی شان کو، جس اللہ کی قوتوں کا، قدرتوں کا عالم کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وہ اللہ عز و جل، اس کی قدرتیں ایسی ہیں، زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی، آسمان، سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وہ پاک ہے، تم غیر اللہ کو سجدے کر کے اللہ کی عبادت میں شریک بناؤ، سبحانہ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ مشرکوں کے کیے ہوئے ان اعمال سے بلند ہے، بالا ہے، پاک ہے۔ صحیح بخاری میں ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا، فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجو گے، اللہ تم پر 10 رحمتیں اتار دے گا۔ وہ نبی جس پہ درود بھیجنے کا اجر و ثواب کی کیفیت کا کیا عالم ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اپنی دعا کے اوقات کو بانٹ رکھا ہے، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 2 حصے دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا درود اور پڑھے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ وہ کہتا ہے 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا۔ فرمایا اے میرے ساتھی، اگر تو درود کو زیادہ کرے گا فائدہ تیرا ہی ہے۔ کہنے لگا آقا پھر کچھ نہیں مانگوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، زبان پہ کوئی تمنائیں اور التجائیں نہیں آئیں گی، جو وقت ہوگا سارا آپ پہ درود پڑھتا ہوا گزار دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابی اگر تو دعا کے سارے وقتوں کے اندر صرف مجھ پہ درود پڑھتا ہوا گزار دے گا، تیری جتنی تمنائیں ہیں جو ابھی زبان کی نوک پہ نہیں آئی وہ بغیر مانگے عرش والا پوری کر دے گا، بغیر مانگے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، بغیر سوال کرے تیری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے درود پڑھتے ہوئے وہ پڑھیے جو محمد کریم نے سکھایا، درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ، میڈ ان بریلوی، میڈ ان بغداد نہ پڑھیے، درود وہ پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وہ نبی کا نام آئے تو پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ایسے ہیں بے وقوف جو نبی کا نام آئے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے 10 رحمتیں لینے کے وہ کیا کرتے ہیں؟ محمد ادھر سے چوما اور ادھر آنکھوں سے لگا لیا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو تم وہابی گستاخ ہو، تمہیں کیا پتا، اس کے اندر نور ہے، ہم اس نور کو چومتے ہیں۔ نبی نور ہے، نبی کا نام آیا تو یہ انگوٹھوں کا نور ہے، اس کو چومتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا بھائی آپ اس کو چومتے ہیں، ان دونوں انگوٹھوں میں نور ہے، تو جب استنجا کرنے جاتے ہو تو نور کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر اس کو چومنا عزت ہے، اس کے اندر اتنا نور ہے، اس کے اندر اتنا فضل ہے، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور الٹا الزام کیا لگاتے ہیں؟ کوئی موحد مر جائے، کہا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حالانکہ یہ فٹ ان پر آتا ہے، جھوٹ ہم پہ بولتے ہیں۔ کیسے؟ نماز پڑھتے ہوئے آئے، ثنا پڑھی، اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی، اب فاتحہ کا ٹائم آئیں گے تو فاتحہ پڑھیں گے؟ کہیں گے نہیں ہمارے امام صاحب نے بتایا جو فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی۔ تو ساری نماز بغیر فاتحہ کے، جنازہ بغیر فاتحہ کے، ویتر بغیر فاتحہ کے، نفل بغیر فاتحہ کے، فرض بغیر فاتحہ کے۔ اور اگر نبی کا نام آئے گا تو پھر درود نصیب نہیں ہوگا، تو کس پر فٹ آئی؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ نہ تمہیں نبی کے نام پہ درود نصیب ہے، نہ مرنے والا جو مر رہا ہے اسے نمازوں میں مولویوں نے فاتحہ نصیب ہونے دی۔ تو نبی کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو 1 انگلی پر، زمینوں کو 1 انگلی پر، پہاڑوں کو 1 انگلی پر، درختوں کو 1 انگلی پر اور تمام مخلوقات کو 1 انگلی پر پکڑے گا اور پھر فرمائے گا ان الملک این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض۔ اللہ عز و جل آواز لگائے گا آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے، دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں، آج کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اس طرح ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے، اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
اليمین سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کا مقام ہے. اس اللہ کی توحید کو سمجھیے, اس اللہ کے مقام کو سمجھیے, اور کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے. یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اس کے لیے تیاری کیجئے. جس دن محشر کے میدان میں آپ کو اور مجھے اور پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا, اس کی زمین کیسی ہوگی؟ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا, اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی, آسمان بدل دیے جائیں گے اور تمام اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ عز و جل اکیلا غالب ہے. صحیح مسلم میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سفید خاکستری رنگ زمین پر جمع کیے جائیں گے. یہ زمین صاف ٹکیا کی مانند ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں عائشہ, اہل ایمان کی ماں عائشہ, اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومنین کی جماعت میں شامل نہیں ہے. جو عائشہ پر تہمتیں لگاتا ہے, جو عائشہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے, یہ دل کا بھی کالا ہے, یہ عمل کا بھی کالا ہے, یہ اس جہاں میں بھی کالا ہے اور اگلے جہاں میں بھی کالا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, شاگرد حضرت عائشہ کے شاگرد جب حدیث بیان کرتے ہوئے عائشہ کا نام لیتے رضی اللہ تعالی عنہا تو کیا کہتے کہ مجھے صدیقہ نے کہا. صدیقہ نے, بنت صدیق نے, جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے, صدیقہ کائنات ہے, اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہے, اور جس کی برات 7ویں آسمان سے آئی ہے, 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی برات آئی ہے, وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہے, اللہ کے نبی جس دن زمین تبدیل ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا علی الصراط, اس دن لوگ صراط پر ہوں گے جب زمین تبدیل ہوگی. ترمذی میں ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوں گے, ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ پیدل چلیں گے, پیدل چلنے والے اللہ کے دربار میں آئیں گے, سواری پر سوار ہو کر لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے. تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ ان کے چہروں کے بل چلا کر اپنے دربار میں لے کر آئے گا. لوگ پیدل چل رہے ہیں, لوگ سواریوں پہ سوار ہیں, اور لوگ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں. سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ پاؤں کے بل تو چلنا دیکھا ہے, گھٹنوں کے بل تو لٹکنا دیکھا ہے. اللہ کے نبی لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی, جو اللہ قادر ہے اپنے بندوں کو قدموں پر چلانے کے, وہ اللہ قادر ہے کہ انسانوں کو چہروں کے بل چلا کر لے کر آئے. اس کیفیت میں لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, اور اس چہروں پہ چلتے ہوئے زمین کی ابھری ہوئی جگہیں اور کانٹوں سے اپنا دفاع بھی کریں گے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا, یہ اپنے چہروں پہ چلتے ہوئے آئیں گے. الی جہنم, جہنم کی طرف چلتے ہوئے آئیں گے, چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. اولئک شر مکانا واضل سبیلا, یہ شریر ترین لوگ, یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے اندر, اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کو خالص نہیں کیا, بلکہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا, توحید کے عقیدے کو نہیں سمجھا, شرک کی لعنت میں ملوث ہوئے. اب ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے, ان کے لیے ذلت کا مقام ہے. یہ دنیا میں تکبر کرنے والے, یہ دنیا میں اپنی بڑائی دکھانے والے, اللہ کے دن اللہ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ان کو اس طرح رسوا کرے گا کہ یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا, یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے. صرف چہروں کے بل نہیں چلیں گے, یہ اندھے بھی ہوں گے, یہ بہرے بھی ہوں گے, یہ گونگے بھی ہوں گے. مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے, یہ غیر اللہ کو پوجنے والے, یہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا کہنے والے قیامت کے دن آئیں گے. چہروں کے بل چل رہے ہوں گے, اندھے ہوں گے, بہرے ہوں گے, گونگے ہوں گے. مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا, جو ہی ان کی آگ ٹھنڈی پڑے گی, مالک فرماتا ہے ہم اس کو اور
تپش بڑھا دیں گے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیشی کا منظر کیسا ہوگا؟ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے قدم اور ننگے بدن بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم ان کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا منظر، جسم بھی ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں اور ختنے بھی نہیں، غیر مختون ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عز و جل خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت کے افراد ہیں، میں ان کو وضو کی وجہ سے پہچانتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں۔ اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے، آپ کے بعد کیا کچھ کیا، دین اسلام میں کتنے اضافے کیے آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جواب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ عز و جل نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے، کتنی چیزیں دین میں نہیں داخل کی۔ قبر پرستی آپ اس سے منع کر کے آئے، انہوں نے اسلام کے نام پہ قبر پرستی کی، آپ نے ذبح کی تعلیم اللہ کے لیے دی، ان ظالموں نے ذبح پیروں کے لیے، قبروں کے لیے، مندروں کے لیے، درگاہوں کے لیے، سجادہ نشینوں کے لیے کیا۔ آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف اللہ کو پکارو، پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو۔ اور ان کی پکار کیا ہوا کرتی تھی، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاء الحق مدد، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی۔ تکلیف ہو تو علی کو پکارو، مشکل ہو تو علی کو پکارو، خشکی میں ہو تو علی کو پکارو، حشر میں ہو تو علی کو پکارو۔ توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ ہمارا علی وہ مشکل کشا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بس بیچ میں ہی ایک کہانی ہے۔ آپ جو توحید دے کر آئے انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا، اللہ کی صفات میں شریک کیا، اللہ کی عبادت میں شریک کیا۔ اے نبی آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد یہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اب سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، کسی کو چھیڑنا اور چڑھانا مقصود نہیں، اللہ کی سچی توحید سمجھانا مقصود ہے۔ غور کیجئے جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی سے کیوں کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے علم میں نہیں؟ آپ تو ان کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہو، ان کے وضو کے آثار دیکھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا یہ وضو کرنے والے نماز پڑھنے کے بعد یا علی مدد کا نعرہ لگاتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بابا کی درگاہ پہ جا کے اس پیشانی کو خاک آلود کرتے تھے۔ آپ کو علم غیب نہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور پھر نبی کی بات سنیے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر تھا، شہیداً ما دمت فیہم، میں ان پہ گواہ تھا، میں ان کے درمیان موجود تھا، ان کو دین کی دعوت دیتا تھا، ان کو سمجھاتا اور سکھاتا تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے اپنے ہاں بلا لیا۔ نبی فوت ہوئے، جو کہتے ہیں یہ نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے، تو بتائیے قرآن حکیم کی ان آیات کا کیا ترجمہ کرو گے؟ جو کہتے ہیں نبی مرے نہیں، ایک لمحے کے لیے صرف مکان بدلا تھا پھر واپس آ گئے۔ ملتان میں آتے ہیں الیاس قادری کے اجتماع میں، کراچی میں آتے ہیں طاہر القادری کے اجتماع میں، فیصل آباد میں جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، نبی آ رہے ہیں، دیوبند بھی جا رہے ہیں، حساب و کتاب بھی چیک کر رہے ہیں، فضان سنت بھی پڑھ رہے ہیں، فضائل حج بھی سن رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں اور اردو میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہے، موجود ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں نبی موجود ہے، حاضر ہے، ساری امت کے اعمال کو جانتے ہیں۔
قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ 117 نمبر آیت ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے فوت کر لیا، مجھے اپنے پاس بلا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر ان کا نگران تو تھا، ان کا محافظ تو تھا، تو ان کو جانتا تھا، تو ان کی صورتحال رکھتا تھا۔ میں تو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ چکا تھا، پھر مجھے ان کی خبر نہیں تھی، میں ان کو نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز کا گواہ اے اللہ تو ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ ضرور گناہگار مواحدوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن جو حالت شرک میں مرے، جو اس کیفیت میں مرے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے، تو مالک کا قانون سن لیجئے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کا مجسمہ، حیا کا مجسمہ، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی، مرد بھی اکٹھے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، یہ تو حیا اور شرم سے مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی کس کو ہوگی؟ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، محشر کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوگا، قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں، دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ اس دن اکثر پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہوں گے۔ جس کو زمین پہ حشر کے میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی یہ خوش بخت ہے، یہ نصیب ہے۔ زحمہ اتنا ہوگا، شدت اتنی ہوگی، کثرت لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کی دوری ہوگی۔ اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونے والوں، ٹھنڈے کولروں میں آرام کرنے والوں، چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں، ٹھنڈی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں، ذرا اس منظر کو یاد کیجئے۔ آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے ہمیں سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، اور محمد کریم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، اس میل سے مراد کیا ہے۔ یہ میل مسافت کا میل ہوگا، یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ یہ سورج اتنے میل مسافت پہ دور ہوگا یا بالکل سر کے اوپر ہوگا، اس کیفیت کو میں نہیں جانتا۔ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، جون جولائی کی گرمی کے اندر بغیر پنکھوں، اے سی اور چھاؤں کے نہ رہنے والوں، اس منظر کو بھی کبھی یاد کرو۔ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کبھی اس دن کو بھی یاد کرو۔ نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں، قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں، اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، میگزین کے لیے ٹائم ہے، فلموں کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں، باقی سب ٹائم ہے۔ اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج 1 میل پہ ہوگا؟ جب سورج 1 میل پہ ہوگا لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور کسی کو پسینہ اس کے منہ تک، اس کو لگام دے رہا ہوگا۔ کسی کے پسینے کی یہ کیفیت ہوگی ہے، اور اللہ کے نبی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے کہ کسی کا پسینہ اس کو لگام دے گا، یعنی اس کے منہ تک پہنچا ہوگا۔ مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ حشر کا میدان یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دن اہل ایمان کے لیے مومن مواحد کے لیے اللہ آسان کر دے گا خفیف کر دے گا ہلکا کر دے گا ایک فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ اے مواحدوں مبارک ہو تم کو، اے اللہ کی توحید کو ماننے والوں، اے صرف اللہ کو پکارنے والوں، اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والوں، اللہ کے لیے پیشانی جھکانے والوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں اور قبروں کے طواف کے انکار کرنے والوں، غیر اللہ کو پکارنے کے انکاریوں، اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانے والوں، جن کی زبان یہ کہتی ہے، جن کا کردار یہ کہتا ہے قتل کر دو تمہاری مرضی ہے، گولیوں سے اڑا دو تمہاری مرضی ہے، احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح بم کے دھماکوں میں فنا کر دو تمہاری مرضی ہے، ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ کی طرح پورا گولیوں کا برس میرے جسم میں سے گزار دو تمہاری مرضی ہے، میری زندگی کو ختم کر سکتے ہو، اس سینے سے اس زبان سے رب کی توحید کو نہیں چھین سکتے، ہم مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں خون بہا سکتے ہیں، اس ہڈیوں سے گوشت کے ریشے ریشے کو جدا کیا جا سکتا ہے، ہماری زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلوایا جا سکتا، اللہ کی توفیق سے اس پیشانی کو کاٹا جا سکتا ہے، قبروں پہ چھکایا نہیں جا سکتا، جنہوں نے یورپ کی توحید کو سمجھا آؤ مبارک ہو تمہیں، نبی کیا فرما رہے حشر کا میدان ہوگا مومنوں کے لیے مواحدوں کے لیے، اللہ اس دن کو فرض نماز ایک فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا کر دے گا، حالانکہ محشر کا دن عام